بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کب اور کیسے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل آگے کیسے چلی اور ہم آپ کے کس بیٹے کی اولاد میں سے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے اپنی قبر کے حوالے سے اپنے بیٹوں کو کیا وصیت کی تھی اور آپ علیہ السلام کی قبر انور کہاں واقع ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو حابیل کی موت کے بعد آپ علیہ السلام بے قرار رہتے تھے۔ تب اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی تسلی کے لیے بھیجا۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بحکم خداوندی بتایا اللہ ان کو ایک فرزند عنایت کرے گا جس کی نسل سے پیغمبر پیدا ہوں گے، حضرت شیث علیہ السلام۔ چنانچہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں فرزند پیدا ہوا جس کا نام شیش رکھا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد اللہ پاک نے ان کو شیش عطا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ بیٹو، میرا جنت کے پھل کھانے کا جی چاہ رہا ہے۔ تلاش کے لیے نکل گئے تو انہیں سامنے سے فرشتے آتے ہوئے ملے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی اور ان کے پاس کلہاڑے اور ٹوکریاں بھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آدم کے بیٹو، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بیمار ہیں اور جنت کے میوے کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ اور جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام سے چمٹ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے سے ہی مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کا ساتھ دینے دو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا اور خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کی، اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی اور پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر کہا کہ آدم کے بیٹو، تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہوئے اس میں اختلاف ہے۔ مشہور ہے کہ انہیں انڈیا کے پاس سری لنکا میں دفن کیا گیا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس میں دفن کیا گیا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے موقع پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی میتوں کو ایک تابوت میں ڈال کر ایک کشتی میں رکھ لیا تھا اور پھر طوفان کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ شیث علیہ السلام میرے قائم مقام رہیں گے، تم سب ان کی فرما برداری کرنا اور ان پر ایمان لانا۔ سب نے اقرار کیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیث علیہ السلام نے ان کے کام یعنی رشد و ہدایت اور تبلیغ کی ذمہ داری اٹھائی۔ حضرت شیث علیہ السلام کے زمانے میں بنی آدم 2 قسم کے تھے، کچھ ہو جو نیکی پر تھے اور کچھ قابیل کی موت کی تابعداری میں مشغول تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام کی نصیحت سے کچھ راہ راست پر آئے اور بعض نافرمانی پر قائم رہے۔ حضرت شیث علیہ السلام کی نصیحتوں میں سے کچھ تو یہ ہیں کہ مومن حقیقی وہ ہے جن میں یہ خصلتیں ہوں: خدا کو پہچاننا، نیک و بد کو جاننا، بادشاہ وقت کا حکم بجا لانا، ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، صلہ رحمی کرنا، غصے کو حد سے نہ بڑھانا، محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دینا، رحم کرنا اور گناہوں سے پرہیز کرنا، اور مصیبتوں میں صبر اور شکر الہی کرنا۔ ناظرین، حضرت شیث علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے حق میں وصیت کی، چنانچہ انہوں نے منصب سنبھالا۔ ان کے بیٹے کینن اور پھر ان کے بیٹے ملائل نے یہ منصب سنبھالا۔ ان کے بارے میں اہل فارس کا کہنا ہے کہ وہ عفت عقلیت کے بادشاہ تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے درخت کاٹے، شہر بسائے اور بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بابل اور سوس ایران کے شہر انہوں نے تیار کیے۔ ان کی وفات پر ان کے بیٹے
یرث نے ان کا منصب سنبھالا اور انہوں نے اپنے بیٹے خنوت کے حق میں وصیت کی، اور ایک مشہور قول کے مطابق ان کو ہی حضرت ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 برس تھی جب یہ پیدا ہوئے۔ حابیل کے قتل کے 5 برس بعد ان کی پیدائش ہوئی، کیونکہ ان کی پیدائش حابیل کے قتل کے بعد ہوئی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو عطیہ خداوندی سمجھا اور ان کی صفات حسنہ کی وجہ سے ان سے بہت خوش رہے۔ ناظرین، تمام بنی آدم انہی کی اولاد ہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی دوسری اولاد کا سلسلہ آگے نہ چل سکا۔ قرآن پاک میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے نازل کیے اور 4 کتابیں، اور ان صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور اس سے ان کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ دوسرے نبی تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا، دن اور رات کو ساعتوں میں تقسیم کیا اور ہر ساعت کی عبادت کی، ان کو تعلیم دی اور ان کو طوفان نوح سے بھی آگاہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی نسل میں خیر و برکت کی دعائیں مانگی۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت شیث علیہ السلام سیرت و صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھے اور تمام اولاد سے زیادہ محبوب تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام سے فرمایا کہ طوفان نوح کے زمانے کو پاؤ تو میرے ہڈیوں کو کشتی میں رکھنا تاکہ وہ غرق ہونے سے محفوظ رہیں، یا اپنی اولاد کو یہ نصیحت کرنا۔ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے احوال بحث لذت کے ساتھ سنتے تھے اور آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے خلق سے ان سے حق سے خلیفہ کیا تھا اور لوگوں سے تنہا ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات وظائف اور اطاعت میں مشغول رہتے تھے، اور نفس کی ریاضت اور تہذیب و اخلاق ہمیشہ ان کے مد نظر رہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، جب بھی اللہ کی عبادت کرو تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لو، کیونکہ میں نے عرش پر ان کا نام لکھا دیکھا جب میں روح اور مٹی کی درمیانی حالت میں تھا۔ پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا تو میں نے اس ہستی کی شان محبوبیت کا بارگاہ رب العزت میں یہ عالم دیکھا کہ آپ کا نام پاک محمد اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ میں نے آسمانوں میں کوئی جگہ ایسی نہیں دیکھی جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ لکھا ہو۔ میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل، کوئی بالا خانہ، کوئی دریچہ ایسا نہ دیکھا کہ جس پر اس میں محمد تحریر نہ ہو۔ اے میرے بیٹے، میں نے یہ نام فرشتوں کی آنکھوں کی پتلیوں میں، شجر توبہ کے پتوں اور سدرۃ المنتہا پر لکھا دیکھا ہے۔ تم بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو، کیونکہ فرشتے بھی ان کا ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں۔ حضرت شیث علیہ السلام کے بعد ان کی آل سے حضرت ادریس علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت شیث علیہ السلام کا مزار 3 جگہ پر موجود ہیں۔ ان تینوں میں سے وہ کس جگہ مدفون ہیں یہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔